عید الفطر قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایمان افروز و جذباتی تحریر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا نورانی مہینہ ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ وہ مہینہ جس میں اللہ کی رحمتیں موسلا دھار برستی رہیں، مغفرت کے دروازے کھلے رہے اور بے شمار لوگ جہنم سے نجات پاتے رہے۔ اور اب ہم ایک بابرکت دن کے استقبال میں ہیں، عید الفطر۔ لیکن آئیے ایک لمحہ رک کر خود سے سوال کریں، کیا عید صرف خوشیاں منانے کا نام ہے؟ آئیے ان آنکھوں کے آنسوؤں کا صلہ ہے جو ہم نے سحر کے وقت بہائے؟ کیا یہ ان دعاؤں کی قبولیت کی خوشخبری ہے جو ہم نے سجدوں میں مانگی؟ آئیے ان راتوں کا انعام ہے جو ہم نے اپنے رب کے حضور جاگ کر گزاری۔ قرآن کریم ہمیں اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی تاکہ تم روزوں کی تعداد مکمل کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ گویا عید الفطر کا اصل پیغام اللہ کی بڑائی، شکر گزاری اور سچی بندگی ہے۔ احادیث نبوی میں عید الفطر کی حقیقت، حضرت محمد نے فرمایا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ صحیح بخاری۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عید کی خوشی دراصل ایک روحانی خوشی ہے جو اللہ کی رضا کے احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو فرشتے راستوں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، اے مسلمانوں، اپنے رب کی طرف چلو جو تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ بیاقی نبی کریم کا معمول تھا کہ عید سے پہلے سواد القاف فطر ادا کرتے، عید کی نماز ادا کرتے، تکبیرات بلند آواز سے کہتے اور سب سے محبت اور مسکراہٹ کے ساتھ ملتے۔ آپ نے فرمایا، سواد القاف فطر روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرتا ہے اور مساکین کے لیے کھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ سنن ابی داؤد۔ عید الفطر کے اہم اسلامی اعمال۔ عید الفطر ہمیں چند بنیادی اعمال کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ ایک، شکر گزاری، رمضان کی عبادات کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دو، تکبیرات کہنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کی عظمت کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ تین، سواد القاف فطر، تاکہ معاشرے کا ہر فرد خوشی میں شریک ہو سکے۔ چار، نماز عید، اجتماعیت اور وحدت امت کا مظہر۔ پانچ، صلہ رحمی اور معافی، رشتوں کو جوڑنا اور دلوں کو صاف کرنا۔ آج کا دن ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے، اگر تم نے رمضان میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اگر تمہارا دل نرم ہو گیا، اگر تم نے کسی کو معاف کر دیا، تو سمجھ لو کہ تم نے حقیقی عید پالی۔ لیکن افسوس، آج ہماری عید کا مفہوم بدل چکا ہے۔ ہم نے اسے نئے لباس، لذیذ کھانوں اور تصویروں تک محدود کر دیا ہے، جبکہ اس کی اصل روسادگی شکر اور بھائی چارے میں پوشیدہ ہے۔ رسول کریم کا معمول تھا کہ عید سے پہلے سواد القاف فطر ادا کرتے تاکہ معاشرے کا کوئی فرد اس خوشی سے محروم نہ رہے۔ آپ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم رکھتے تھے۔ ذرا سوچیں، ایک طرف ہمارے دسترخوان نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور دوسری طرف کوئی بچہ صرف اس لیے اداس ہے کہ اس کے پاس عید کے کپڑے نہیں۔ کیا یہ حقیقی عید ہے؟ آئیے ہماری بے حسی کی عکاسی ہے۔ اصل عید تو وہ ہے
جب یتیم کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے، جب کوئی بھوکا پیٹ بھر لے، جب بچھڑے ہوئے دل دوبارہ جڑ جائیں، اور جب دلوں سے کینہ، حسد اور نفرت مٹ جائے۔ میرے عزیزو، عید الفطر ہمیں ایک اہم سبق بھی دیتی ہے، ثابت قدمی کا۔ رمضان تو رخصت ہو گیا، مگر کیا ہماری عبادت بھی ختم ہو جائے؟ کیا ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹ جائے؟ کیا ہم دوبارہ غفلت کی زندگی میں لوٹ جائیں؟ اگر ایسا ہوا تو ہم رمضان کے اصل مقصد کو سمجھنے سے محروم رہ گئے۔ یاد رکھیں، کامیابی صرف رمضان گزار لینے میں نہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ رمضان ہمیں بدل کر جائے۔ اختتامی پیغام: جب ہم عید کی نماز کے لیے نکلیں تو دل میں یہ عہد کریں، اللہ، جس طرح تو نے رمضان میں ہمیں اپنی قربت عطا فرمائی، اسی طرح ہمیں ہمیشہ اپنے قریب رکھنا۔ اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شریک کریں جو محروم ہیں۔ اپنے دلوں کو صاف کریں اور اپنے رب کا دل سے شکر ادا کریں، کیونکہ عید صرف نئے لباس کا نام نہیں، بلکہ ایک نئے دل، نئی سوچ اور نئی زندگی کا آغاز ہے۔